لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، ہم شہید ناموس رسالت کے آج سالانہ عرس پر حاضر ہیں۔ وہ شہید کہ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ شہید کے بارے میں اقبال غازی عبدالقیوم صاحب کی جب لے کر گئے نا بات، تو انہوں نے کہا جی آپ انگریز سے بات کریں، تو اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ آج بھی شہید کا خون وہ ہے جس سے باغ رضوان میں چراغاں ہوتا ہے، اور شہید میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہ حضور کے عاشقوں نے اپنی سروں کی فصلیں رکھی حضور کے نام کے اوپر ہوئی ہیں، اور حالات وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار وفا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، جہاں مرضی جتنے مرضی فتنے کھڑے کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ماؤں نے ہماری گھٹی میں لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، اور سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حالات کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، اور سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی موقع بنا، جب بھی کوئی بات آئی، ہم اپنی جان مال اور اولاد کے ساتھ حضور کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے۔ اور اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی آپ ہیومن رائٹس کے پاس چلے جائیں، ان کی بات کریں۔ میں نے کہا ہمارا جو ہے نا شاعر اور ہمارا مفکر اسلام اور ہمارا علامہ اور ہمارے قائد کا محبوب وہ ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہیں لینی، ان شہیدوں کی جو استغاثہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور حضور جب ان کی داد رسی فرمائیں گے اور لوگ کہتے ہیں جی آپ عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، میں نے کہا وہ عدالتیں جو طاقتوروں کی طوائفیں ہیں ان عدالتوں کی بات کرتے ہو، اور ان عدالتوں کی بات کرتے ہو جو طاقتوروں کے لیے رات کو کھلتی ہیں۔ ہم اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں لے کر گئے ہیں جو نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، وہ بارگاہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور بابا جی نے بھی اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ اب باری باری بھائی اتنا ہی پوچھنا سی کہ بابا جی آپ کے کیسن کہ وقت آنے پتہ لگے گا غدار کون ہے، تے میں پوچھنا سی کوئی پتہ لگیا غدار کون ہے؟ یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نہیں پتہ لگیا تو میں تو دستا غدار کون ہے ہر وہ بندہ جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا وہ حضور دا وفادار نہیں وہ غدار ہے پھر ہن او وزیر اعظم میں پھر لفظ وہ کہتے تھے میرے ساتھی کہتے جی نہیں ہاتھ تھوڑا رکھا کرو اور لعنتی اعظم وہ کہنا کہ کیا ضرورت تھی امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی حضور سے تعلقات بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی حضور کو ناراض کرنے کی اب تم سے راضی یہ کفر کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمہارا انجام انشاءاللہ حضور کے غلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اسی دھرتی پر دیکھیں گے اور جناب کہتے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے ہم یہاں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اوے بابا اساں تا پہلے دن آکیا سی کہ اے انہاں دے واسطی گل نہیں ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس شخص نے آسوہی جان دائی ہاں جنہاں نوں عشق دا ذائقہ لگیا سی نا وہ تا میدان احد زخمہ تو خون بہ رہا سی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی سن اور جناب تلوار تے تیر تے بھالے تے نیزیاں تے زخم لگے ہوئے سن حضور نے حضرت بلال کو کیا بلال اذان دیو حضرت بلال نے جدو اذان دیتی تھا وہ جناب سارے اس سے انداز نال اس سے ادا نال حاضر ہو گئے اذان ہو گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو بلایا نا میدان احد میں زخم تیر کھانے کے بعد تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو جنگ سے واپس آئے ہیں ابھی ہم اپنے زخموں پر مرم پٹیاں بھی نہیں کر سکے ابھی ہمارے زخموں سے خون رس رہا ہے ابھی تو جسم میں پھٹ پڑے ہوئے ہیں اور جناب چیرے لگے ہوئے ہیں انہوں نے جب حضرت بلال نے اذان دی تو سارے صحابہ یہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے لبیک یا رسول اللہ اور ہم نے یہ منظر پھر اپنی آنکھوں سے بابا جی فرماتے تھے اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے ہم نے یہ منظر پھر فیض آباد کے اندر دیکھا کہ ایک بھائی کی جناب جسد خاکی گھر میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا پھر حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے میدان میں موجود ہے اس نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو تمہارے بھائی کی تو جناب جنازہ اندر پڑا ہوا ہے اور وہ اس نے کہا ہم نے تو یہی کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جنہوں نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے نا وہی میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں اور جن کی ماؤں نے بابا جی فرمانے سن حلالی بندے دا کام میں حضور دی عزت دے پیرا دینا اور انہوں دا کام ہی نہیں نچن ٹپن آنے دا کی کام میں میدان میں کھڑے رہنا اسی تا پہلے بھی اس گل دے قائل سا جتوں مرضی جتنے مرضی فراڈ ڈالو گل میدان دی ہوندی تے گل میدان دی ہوندی اور گل بھی یہ ہوندی جڑا میدان وچ کھڑا رہے جڑا نس جاوے وہ جڑا میدان دا غازی ہے جناب جڑا گھر جا کے آرام کرے اور کہے میں انقلاب لے آ رہا تینوں کی پتا ہوئے کہ انقلاب اور آزادی دی مارچ کی کہہ دیں اور آزادیاں کیویں حاصل کیتیاں جانیاں آزادیاں تہج حاصل کیتیاں جانیاں کہ مولانا کفایت علی کافی نو پکڑ لیا انگریزاں نے پھر جسم ہوتے استریاں پھیر دیتیاں پھر استریاں پھیر کے انہوں نے جناب جڑے زخم بڑے انہوں نے جناب لون تے مرچا بھر دیتیاں پھر جناب جدو لون تے مرچا بھری ہوئی ہیں تے بیڑیاں دی حالت تختہ دار دی جانب چلے تے پھر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جڑا ایک کال تے ایک میسیج اسے واپس لاہور نس جاوے وہ آزادی لڑ سکتا جنگ اس کو پتا ہے آزادی کی ہے اس کو کی پتا ہوئے آزادی کی ہے بابا جی فرماتے سن جنہاں دے ہاتھاں وچ بلے گیندا ٹوٹیاں ہونا انہاں نوں پتا نہیں کہ آزادی کی ہے جنہاں دے وارثاں دے ہاتھے وچ جنگ موتا چ 8 تلواراں ٹریاں انہاں نوں پتا کہ آزادی کینوں کہندے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں پوچھتا پوری ریاست پاکستان کو لو کہ ہون تا روڈ بند نہیں ہے نا ہون تا ایمبولینساں نہیں لگ رہی ہے نا ہون تا جناب مریض آکسیجن دی وجہ نہ مرتا نہیں نہ رہے ہون تا قوم دی جناب ملک دی معیشت ٹھیک چل رہی نا ہون تا سارے معاملات ٹھیک چل رہے نا ایک گل انہوں نے یہ نہیں مسئلہ
جڑا بھی اسلام دے نام تے اٹھے گا اس نوں مارن گے تہاڈیاں گولیاں مک جان گیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لانا نے تے سینے نہیں مکڑ گے اے تسی آزماندے رہے ہو کفر شروع تو آزماندا رہا وہ ہزار دے لشکر لیا کے آزماندا رہا وہ خندق کے پوری چڑھائی کر کے آزماندا رہا اے اسلام مٹن واسطے نہیں آیا اے اسلام غالب ہونے واسطے آیا اور اس اسلام نو جدوں بھی لوڑ پے گی جس شہر دی لوڑ پے گی اے امت کو شہر لے کے میدان میں حاضر ہو جائے گی اور تسی کی سمجھتے ہو کہ اسی شہید چکے اور جناب شہید دفنا کے اسی کوئی کمزور ہو جاندے ہیں نہیں کمزور نہیں ہوندے بلکہ اسی تک خوش ہو جاندے ہیں اور اس آب و تاب نال دوبارہ ہو جاندے ہیں کہ ساڈی منزل ٹھیک ہے کہ ساڈے اوتے کفر پورے نشانے بن کے بیٹھیا سانو یہ پتا کہ اسی صحیح منزل اوتے جا رہے ہیں سانو یہ پتا کہ ساڈی راہ بھٹکی نہیں اسی اس سے راہ اوتے چل کے جا رہے ہیں جڑی امیر المجاہدین سانو دے کے گئے ورنہ ساڈا ویر تے کسے نال نہیں نا پنجابی دی گل ہے اساں کسے دے بچے تے نہیں کھولے کسے دی بھیڑاں تے نہیں چکیاں بابا جی کہندے سن گل پھر ہوئے کہ اسی دین دی گل کردے ہیں دھوم کفر دے اوتے نکل رہے ہیں اور وہ اپنے گماشتے نو کہندا کہ سارا کچھ برداشت ہے ایتھے نچن ٹپن والے بھی برداشت ہیں وہ اپنے ایجنٹاں نو کہندا ایتھے وطن دے غدار بھی برداشت ہیں ایتھے جناب وطن میں بیچن والے بھی برداشت ہیں میں ایک گل تواڈے نال کھلی کردا جاواں اس ٹائم پاکستان دے حصے تقسیم ہو رہا ہے وہ کہندا تو اتنا لے لے مینوں اتنا دے دے جو مرضی تیرا دل کر وہ کہندا تو اتنا لے لے اتنا مینوں دے دے تو جو مرضی کر اے تہاڈی مرضی نہیں چلن دیاں گے اے کسی امریکی غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی یورپی یونین دے غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی کلف نہ کے برقیاں پا کے ملک کے اوتے جناب اپنی دھونس داندری دے نال ساڈے اوتے حکومت کرن والے نے آزاد نہیں کرایا اے پاکستان ساڈے بڑیاں نے آزاد کرایا اور اے اس واسطے نہیں آزاد کرایا کہ تسی ایتھے اپنی عیاشیاں تے بدماشیاں کرو پاکستان ساڈے بڑیاں نے آزاد کروایا سی اے نعرہ لایا ہویا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڈے بڑیاں نے اس واسطے پاکستان آزاد کروایا سی اس واسطے آزاد نہیں سی کروایا کہ جو جس کا دل کرے کدی امریکی اگے لمبے پہ جاوے کدی جناب یورپی اگے لمبے پہ جاوے کدی جناب اپنے اگے لمبے پہ جاوے کدی بیگانے اگے لمبے پہ جاوے کوئی پوچھے پھر روڑا کوئی پاوے روڑا دے اوتے آگے کوئی پوچھے گل کیے کہنا مینوں اقتدار دے دیو تو میری یہ سارے مسئلے حل ہیں میں کہے اقتدار دی خاطر لڑن والے اقتدار دی خاطر لڑن والے کدی قوم نو آزادی نہیں دوا سکتے جڑے ساڈے وڈیاں نے جنگل لڑیاں اور ساڈے وڈیاں نے جناب قربانیاں دتیاں انہاں اقتدار دی خاطر نہیں دتیاں انہاں نظریے دی خاطر دتیاں اور آج بھی نظریے دے وارث موجود ہیں قوم دا بھی کوئی حال نہیں جن نے لایا گلی اون دے نال ٹر چلی جنہیں لایا گلی جڑا جناب وہ جی اس طرح اوے امریکہ دے مخالف اے ہیں جنہاں دے بچے انہاں کول کو امریکہ دے مخالف ہو سکتے ہیں انہاں بچے گروی رکھ کے تے تانوں حکمران بنا کے دتا یہ گل نہیں تسی سمجھدے انہاں سارے دے بچے انہاں کو پہلے گروی جاندے انہاں دی عزتاں ساریاں انہاں کو گروی جاندیاں پھر یہ کہندے لے لو اتنا حصہ 2 سال دا 5 سال دا 8 سال دا اے حصہ لے لو تے انہاں دے اوتے حکمرانی کرو جنہ دے بچے اور جناب جنہ دے بچے باہر بیٹھے ہون وہ کہنا سی آزادی دیوان جاندے ہیں آزادی وہ نہیں دیوا سکتا نظریات کی جنگ وہ لڑدا جڑا اپنے بچے لے کے پہلے فیض آباد جاوے اور انہوں آ کے دسیا جاوے جناب زخمی ہو گئے انہوں نے کہا مرے تو نہیں نا جدو حضور دے نام تے مر گئے 10 دن جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں گے ساری چیزاں بعد چون حضور دی عزت و ناموس دا پرچم پہلے وہ نہ کر سکتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میں تو ایک گل دس دیا ساڑیاں تقریرہ اے سارے مولوی تقریرہ کریے اے سارے علماء کریے اے سارے کینڈیڈیٹ کرن اے جناب مشائخ تقریرہ کرن پورے پاکستان دے بھی مشائخ تقریرہ کرن پوری دنیا دے مشائخ بھی تقریرہ کرن میں پوری قوم میں گل کرنا چاہنا بلکہ میں اردو کر دینا اگر پورے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات بھی تقریریں کریں مقالے لکھیں سارا کچھ کریں اسلام نہیں آ سکتا اسلام آئے گا دین کا پرچم بلند ہوگا تو اسی نعرے سے ہوگا جو نعرہ ہمیں امیر المجاہدین لے کے گئے ہماری تقریروں سے کفر نہیں ڈرتا با خدا نہیں ڈرتا ساری باتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں نا جب نعرہ لگتا ہے پھر سماج بدل جاتا ہے اس لیے اس نعرے کو نہیں بھولنا جو مرضی ہو جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول
خدا ہر چیز کا ہو سکتا ہے وہ دوا کر لے، اس نعرے کا دوا نہیں ہے۔ اسی نعرے کے ساتھ ہم نے ابھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ ابھی بڑے حساب باقی ہیں، ابھی شہیدوں کے حساب باقی ہیں، ابھی امت مسلمہ سے بابا جی سے میں عرض کیا کرتا تھا ابھی تو بڑے حساب باقی ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ پہلے منافقوں سے ہوگی بعد میں کافروں سے ہوگی۔ ہماری جنگ منافقوں سے ہے اب، جنہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے بظاہر حلیے بھی دینی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دین کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر ملت کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ترقی کے نام پہ پوری قوم کو جناب غیروں کے آگے گروی رکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنی بیٹیاں بیچ کر ڈالر لیتے ہیں۔ ہماری جنگ پہلے ان کے ساتھ ہے پھر ان کافروں کے ساتھ ہے۔ ایک بات کا قلق ضرور ہے، ہمیں مارا جائے نا میڈ ان امریکہ کی گولی سے، پھر ہمیں تکلیف کم ہوگی اور خوشی زیادہ ہوگی جب ہم اور ہمارے شہید زخمی جب میڈ ان پاکستان کی گولی سے شہید اور زخمی ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا، اور ہمارے بڑوں یہ میں باتیں اب بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں کہ جناب جب لوہاری میں ختم نبوت کی جناب پروانوں پر گولیاں چلائی نا تو ایک مائی صاحبہ باہر آ گئی، اور مائی صاحبہ نے آ کر باہر پتا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اے ڈھاکے میں جو گولیاں بچا کر لائے تھے وہ ماؤں کو مارنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں جو کشمیر سے گولیاں بچا کر لائے ہو وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ اور جناب جو بنگلہ دیش میں بھاگ کر آئے تھے اسلحہ چھپا کر واپس لائے تھے، یہ جو تم نے اسلحے بنا کر رکھے ہیں یہ اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں؟ اگر تم نے اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں تو یاد رکھنا ہم بھی اپنوں سے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے نظریے سے ایک حرف بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم جو مرضی کر لو، ابھی تمہارا بس اور چلتا ہے، لاؤ۔ میں نے تو کہا ایک ایک کر کے نہیں کٹھے بھی لاؤ، ہم مر جائیں گے تو کیا سر تم سمجھتے ہو اللہ نے جب اپنے دین کا کام لینا ہوا وہ ابابیلوں سے بھی لے لے گا۔ ہاں جب اس نے کام لینا تھا اپنے حبیب کی عزت کا اس نے منگولوں کے کتے سے بھی لے لیا تھا، اور وہ جو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں بس نکل گئی طاقت، ہو گئے ننگے لا دیتے کپڑے چوکے، بس اتنے اور گڑوں غدار کون ہے؟ آرو غدار ہے جیسے حضور دی ناموس نال غداری کی تھی، آرو شخص غدار ہے، کہنا میرے شہیدہ نو درد ہے، میں نو اپنے شہیدہ دا درد ہویا، میں کہا جنہ دے صدقے شہادت ملی انہاں دا درد کدی نہیں ہویا، کدی نہیں ہویا انہاں دا درد، کدی نہیں خیال آیا کہ اسا بھی کلمہ پڑھیا ہویا، اسی جس ملک کے کرو فرنا پھر رہے ہیں اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد تے ملیا، کدی یہ خیال نہیں آیا۔ لیکن ان نہیں، بابا جی نے ماہ روڈ تے دعا منگی سی اللہم احسن مددا مقتلہم مددا لا تبقی منہم احدا، اور ایک بزرگن حضرت امام حسن بصری کے سامنے کس نے کیا سی؟ انہوں نے کہا یا اللہ انہاں دا انجام بڑا برا کری اور انہوں نے بڑے برے انجام نہ کری، کہ انہوں نے شکر فرمان لگے حضور ایک دعا اور کر دیو۔ اے بابا جی نے سامنے میں کی سی کہ جناب بابا جی اگے آج اے میں گل کی سی، بابا جی فرمان لگے انہوں نے انجام، میں کہا حضور نال انہاں بزرگاں نے میں پڑھی سی گل تے میں وہی دہرا دیتی، کیونکہ اساں تا اپنے بڑے کو چیزاں لینیاں نا، انگریز کو تا نہیں لینیاں، اساں او فلسفہ تا نہیں لینا جڑا جناب یورپ کی ان کا پا کے شہادت دا فلسفہ ہوئے، نہ شہید بھی نہیں بنتا وہ تو انسان بھی نہیں بنتا جو جناب یورپ دا اسلام میں کچھ پانا چاہتے ہیں۔ میں کہا جناب ایک دعا بابا جی اور کر دو، فرمان لگے کی میں کہا جی انہاں دی ذلت اسی اپنی اکھاں نال ویکھ کے جائیے، پھر بابا جی سننا فرمان لگے میں اگلی دعا بھی کر دینا یا اللہ انہاں دی ذلت ساڈے ہتھوں لکھ دے۔
की एक सजा सल्तनत से जुदा। और कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, जिनको अपने शहीदों के लहू की परवाह होती है। वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों को भूल जाएं और जो अपनी कुर्बानियों को भूलकर नए मजों में लग जाए। हाँ, ये याद रखना, हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं और ना कभी भूलेंगे। हमें इनके कतरे का एक एक लहू का एक एक कतरा याद है और उसका ये भी याद है कि इसका अंजाम हमने, इसका बदला इस सूरत में लेना है कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना है। और फिर बख्तावर शहीद को जब सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो हकीकी हुजूर के दीन के वारिस और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के आएंगे ना, और ये कहने आएंगे क्या शहीदों तुम्हारा खून रायगा नहीं, क्या तुमने जिस मकसद के लिए खून दिया था वो मकसद अब पाकिस्तान के तख्त के ऊपर है। हमने इस मकसद के लिए जाने दी हैं और ये जाने मजीद भी इसी मकसद के लिए रखी हुई है। हाँ, जब वक्त आएगा, जब वक्त पड़ेगा, इंशाअल्लाह वो जाने देने के लिए जाना है। अगर तुम कहते हो कि हुजूर की इज्जत पर, नामुसे रिसालत पर, नजरिया पाकिस्तान पर बात करना जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे और अगर वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह सरेदार भी करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फतह बेहद दरूद, फतह बाबे नबूवती पे बेहद दरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की अज़मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हाज़िरों नाज़िर रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد بارك سلم سلم اللهم انت السلام وانت السلام وعليك السلام بنا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا القارئ يا ذو الجلال والاكرام آمين یا بارک مولا حضور سیدی فیض عالم کی اس بستی میں لاہور شہر میں اور وطن عزیز میں بلال عالمین ہمارے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جذبہ قربانی کا جذبہ اور ہمیں بیدار کیا اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہمارے شہید محمد بختاور شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بلال عالمین اس خون کی برکت سے اس وطن عزیز میں نکھار پیدا فرما دی۔ بلال عالمین منافقین کو نیست و نابود فرما کر حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے قبلہ بابا جی کے خاندان کی شب و روز کی محنتوں کو بلال عالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکن سے لے کر اور اعلیٰ عہدیداران
आलम तक जितनी भी कोशिश काफी हैं सब रोज इलाल आलमीन सब तेरे हुजूर में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या बारिक ताला रब्बुल आलमीन हमारी कमी कोताहियों को माफ फरमा कर कामयाब व कामरानी से हमकिनार फरमा। चमकते हुए दीन को मजीद चमकता हुआ रखने के लिए हमारी कोशिशों को कबूल मंजूर फरमा। हम अपना सारा गुदाम कदम सुखने दिल में सब कुछ तेरे महबूब के कदमों में निछावर करते हैं, पेश करते हैं, मौला इसे कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जो जा चुके मौला उनकी खैर फरमान की मंजिल आसान फरमा, और जो इस रास्ते पर गामजन हैं मौला हमारी जानों के नजराने भी कबूल फरमा, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही नूर अर्शी ज़ीनत फर्शी व कासिम रिज़्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी अहले बैत ज़ुर्रिय्यति अज़वाज अजमईन बिरहमतिका या रहमान। मस्जिद में मगरिब की जमात होगी, जिन तमाम हज़रात मस्जिद में मगरिब की नमाज़